M1 موٹر وے کے حصے کو بند کر دیا جائے۔ اس وقت پاکستان کو ایک ایک پائی کی ضرورت ہے، خاندان کے خاندان لاپتہ ہیں۔ اس موقع کے اوپر کے پی کے فائنانس منسٹر کی جانب سے اس قسم کا لیٹر نکلنا کس قسم کا ان لوگوں کا ذہن ہے؟ حقیقی آزادی چاہیے، حقیقی سیلاب جائے بھاڑ میں، ہم اپنے جلسے ضرور کریں گے۔ خان صاحب ایک کام کیجئے، باقی تو سارے جائیں بھاڑ میں نا، آپ صرف کے پی اور پنجاب جہاں آپ کی حکومتیں نا انہی لوگوں کے لیے پیسے اکٹھے کر لیں۔ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری صاحب کو نوٹسز جو ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کچھ اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو ملک کی جو سیلابی صورتحال ہے اس سلسلے میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ منڈا ہیڈ برج جو ہے اس کے اندر ایک 200 فٹ سے لے کے 300 فٹ کا بڑا شگاف پڑ گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ جو شگاف ہے اس کی وجہ سے چارسدہ کا جو پورا ضلع ہے وہ اس کو بھی اب سیلاب کا خطرہ ہو گیا ہے۔ میرے پاس یہ تازہ ترین اطلاعات ہیں، یہ جس وقت یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی بھی یہ خبر آئی ہے۔ اس کے علاوہ نوشیرہ کے حوالے سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نوشیرہ بھی جو ہے، نوشیرہ، لوور دیر، سوات، کلام، یہ وہ سارے ایریاز ہیں جو اس وقت شدید سیلاب کی زد کے اندر یا تو آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں۔ میں آپ کو بلکہ یہ بھی بڑے باوثوق ذرائع سے ابھی آپ کے ساتھ خبر آپ کے سامنے بریک کر رہا ہوں، جو مجھے یہ خبر ملی ہے کہ M1 موٹر وے، غور سے سن لیجئے گا، M1 موٹر وے پولیس اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو میں نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت موٹر وے پولیس جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے، بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ 80 سے 90% انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ M1 موٹر وے کے حصے کو بند کر دیا جائے۔ اور یہ M1 موٹر وے کا حصہ جو ہے یہ اسلام آباد سے پشاور کا جو سیکشن ہے وہ M1 موٹر وے کہلاتا ہے۔ خاص طور پہ برہان انٹرچینج سے جو آگے کا ایریا ہے اس کے بارے میں موٹر وے پولیس جو ہے وہ اس وقت یہ سوچ رہی ہے۔ تو اگر آپ اس کے اوپر سفر کرنے کا سوچ رہے ہیں تو براہ مہربانی وہاں پہ 130 کے اوپر کال کر کے نکلیے گا اگر آپ کا سفر کا کوئی پلان ہے، کیونکہ میرے پاس یہ امپورٹنٹ انفارمیشن ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ پہنچی ہے۔ اب کچھ دیگر خبروں کی بات کرتے ہیں جی۔ ایک تو مفتاح اسماعیل صاحب نے آج ایک ہی دن میں 2 پریس کانفرنسیں کی ہیں، 2 پریس کانفرنس۔ دس از کوائٹ انپریسیڈنٹڈ کہ ملک کا وزیر خزانہ جو ہے وہ ایک ہی دن میں 2 پریس کانفرنسیں کرے۔ جو پہلی پریس کانفرنس تھی، پہلے ذرا میں اس کا ذکر کر دوں۔ اس میں جی انہوں نے کہا ہے کہ 200 یونٹ والا پرانا بل جو ہے وہ جمع نہ کروایا جائے، کیونکہ اس کے اوپر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہیں وہ میرے چھوٹے قائد شہباز شریف صاحب نے اسے ویو آف کر دیا ہوا ہے، تو اس کو جمع نہ کروایا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی 24 گھنٹے میں صارفین کے بلوں کو کم کیا جائے گا، جبکہ 200 سے 300 یونٹ تک کے بل والوں کے لیے بھی کمیٹی غور کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس 200 یونٹ والے جو ہیں ان کو نیا بل عنقریب آنے والا ہے، تو ابھی آپ اس کے پیسے جمع مت کروائیے گا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ قطر پاکستان میں $5 بلین کی سرمایہ کرے گا۔ کب کرے گا یہ ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور آپ بھی انتظار کیجئے، کیونکہ اس قسم کے بہت سے MOUs جو ہیں وہ اکثر سائن ہوتے ہیں، لیکن وہ کتنے کو امپلیمنٹ ہوتے ہیں اس کا ہمیں جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، جو دوسری ان کی پریس کانفرنس تھی وہ اس کے اندر بھی ایک بڑا امپورٹنٹ اعلان ہے جی۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 11.5 لاکھ خاندانوں کو جو ہے وہ اگلے ہفتے 25 ہزار روپے جو ہے وہ امداد کے طور پہ دیے جائیں گے، جو موجودہ صورتحال ہے۔ کیونکہ میں آپ کو ابھی سے ایک اور بات، جو میرے پاس چند فائنینشیل رپورٹس آ رہی ہیں، وہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سیلاب کی وجہ سے خاص طور پہ فوڈ انفلیشن، کھانے پینے کی اشیاء کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے بہت سی چیزیں شارٹ ہوں گی، اور جب شارٹ ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے ریٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک پرابلم آنے والی ہے۔ دوسری بات یہ جو ایک افسوسناک خبر ہے، وہ تیمور جھگڑا صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں کے پی کے، انہوں نے جناب آج ایک خط لکھا، اور وہ خط انہوں نے لکھا جناب مفتاح اسماعیل صاحب کو، لیکن اسے پبلک کر دیا گیا۔ اچھا، اس میں بیسکلی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ IMF کی شرط کے اوپر جو ہے وہ سرپلس بجٹ نہیں چھوڑ سکتے، اور اس خط میں لکھا گیا ہے کہ MOU پر دستخط کا فیصلہ عظیم تر قومی مفاد میں کیا تھا، وفاقی حکومت نے اپنے وعدوں پر عمل درآمد نہیں کیا، مجموعی طور پر 100 ارب روپے کے بقایا جات واجب الادا ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جناب یہ خط کی کاپی جو ہے ہم IMF کو بھی بھجوا دیں گے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایکچولی اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ کیا یہ پوائنٹ اس وقت کوئی ٹائم تھا کہ آپ اس قسم کا لیٹر جو ہے وہ لکھتے، جب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو ایک ایک پائی کی ضرورت ہے، ہمیں اس وقت ایک ایک پائی کی ضرورت ہے، پورا ملک جو ہے وہ سیلاب کی صورتحال کے اندر گھرا ہوا ہے،
لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں اس وقت, مکان تباہ ہو چکے ہیں, فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلے سال جو ہے وہ گندم کی فصل کس طرح آئے گی, کیونکہ جتنا پانی اس وقت کھڑا ہوا ہے وہ پانی ڈرائی آؤٹ کب ہوگا, زیر زمین کب جائے گا, وہاں پہ دوبارہ فصلیں کب کاشت ہو سکیں گی. برجز ٹوٹ چکے ہیں, لوگوں کے خاندان لاپتہ ہیں, وہ ان کو ٹریس کرنا مشکل ہے. لوگوں کے گھروں پہ چھت نہیں ہے, ٹینٹس کی شارٹیج ہوئی ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ میڈیسنز کس طرح پرووائڈ کی جائیں گی. مختلف وبائی امراض جو ہیں وہ پھیلنے کا خطرہ ہے, بلکہ پھیل چکے ہیں. اس وقت یہ صورتحال ہے. لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے, ایک ایک کپڑے میں انہوں نے اپنی جان بچائی ہے. اور وہ پاکستان جو پہلے معاشی طور پہ اتنے سویر چیلنجز کے اندر تھا, اب اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اور بھی زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں. تو اس موقع کے اوپر جب آپ کے پیر والے دن آپ کی IMF کے ساتھ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, اس موقع کے اوپر KP کے فائنانس منسٹر کی جانب سے اس قسم کا لیٹر نکلنا, آپ خود ذرا اندازہ کر لیجئے کہ کس قسم کا ان لوگوں کا ذہن ہے اور کیا یہ سوچتے ہیں اور کتنی کو ان کو ہمدردی ہے کہ وہ یہاں تک جانے کے لیے تیار ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ ہم اس کے اوپر جناب ہم نہیں مانتے ان شرائط کو. ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو فواد چوہدری صاحب نے کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں کہی تھی کہ جی IMF کے پروگرام کے اوپر اگر پنجاب اور KP جو ہے وہ منع کر دیں کہ جی ہم نے اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں ہونے دینا. میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ خدا کے لیے آپ جو مرضی کریں, لیکن یہ اس وقت پورے ملک کا مسئلہ ہے. خدا کے لیے اپنے جلسوں کو ذرا روک لیں, اپنی سیاست کو ذرا بند کر دیں, کچھ نہیں ہوگا. آپ بھی یہی ہیں, عمران خان بھی یہی ہے, نواز شریف بھی یہی ہے, نون لیگ بھی یہی ہے. کل ان کے ساتھ لڑ لیجیے گا, کل لڑ لیجیے گا, آپ کو کوئی نہیں روک رہا. لیکن اس وقت سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے, برائے مہربانی سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال انہوں نے تیمور جھگڑا صاحب نے مفتاح اسماعیل صاحب کو تو یہ بتایا ہے کہ جناب ہم IMF کو نہیں لکھیں گے, ہم IMF کو یہ لیٹر نہیں بھیج رہے. لیکن بھائی جب پیر والے دن مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور جمعے والے دن جو ہے وہ آپ لیٹر پبلک کر دیں, تو IMF کوئی چوچا بچہ تو ہے نہیں. مطلب وہ مرکری کے اوپر یا کسی دوسرے سیارے کے اوپر تو نہیں رہتا. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. ایک چیز اب آپ سوشل میڈیا کے اوپر ڈالیں گے, 5 منٹ کے اندر اندر IMF کے پاس پہنچ چکی ہوگی ابھی تک کہ جناب ان کے تو اپنے صوبوں کی یہ صورتحال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کوآپریٹ ہی نہیں کرنا. تو بعد میں پھر یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی پاکستان جو ہے وہ سری لنکا کی صورتحال جو ہے وہ بننے جا رہی ہے, اور یہ دیکھیں ان کا یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کے اندر, آپ حصے دار ہیں ساری چیز کے اندر. اس وقت مطلب یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ بچہ جو ہے وہ پریشان ہے کہ ہم کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. میں آپ یقین کیجئے, میں نے اتنے سفید پوش لوگوں سے میں ملا ہوں جو خود آگے بڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کسی طرح کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بھائیوں کو, پاکستانیوں کو ضرورت ہے اس وقت, ہر جگہ سے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ اس موقع پر مینوں نہیں پتا جناب, میں اپنا رولا رپا پا کے رکھنا. شادی بیاہ اور میت جب ہو نا, جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, ذرا غور سے سنیے گا میری بات. خاندانی لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ شادی بیاہ اور میت کے اوپر جو ہوتے ہیں نا, وہ اپنے جھگڑے نہیں لے کر آتے, کیونکہ خوشی اور غمی کا موقع ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے یار میں پھر کبھی اپنے مسائل کے ڈسکس کر لوں گا. بڑی بڑی پرانی دشمنیاں اور جھگڑے بھی ہوتے ہیں نا, وہ شادی بیاہ خوشیوں کے اوپر یا میتوں کے اوپر, غمی کے اوپر جو ہے وہ آپس میں قریب آ جاتے ہیں. پاکستان بھی اس وقت ایک غمی کے دور میں سے گزر رہا ہے. اگر اپنی سیاست کو 2 منٹ آپ نہیں کریں گے یا روک لیں گے تو کچھ نہیں ہو جائے گا. لیکن کیا کریں, اب ایک مبشر زیدی صاحب ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی لوگ بھولیں گے نہیں کہ جب سیلاب سے ان کے گھر منہدم ہو رہے تھے اور پیارے مر رہے تھے تو ایک لیڈر جلسے کر رہا تھا. فواد چوہدری صاحب نے اس کا جواب دیا, جلسے اس لیے کر رہا تھا کہ آئندہ گھر نہ ڈوبیں. جب تک سیاسی لٹیرے ملک کے وسائل ملک سے دبئی اور لندن لانڈر کرتے رہیں گے, سیلاب ہمیں ڈبوتے رہیں گے. معاملہ سیاست کا ہے اور رہے گا. یہ جو میڈیا کیمپین ہے کہ سیاست ختم کرنے سیلاب آ گیا, صرف ان لٹیروں کو دوام دینے کے لیے ہے. مطلب یہ دس از دا مائنڈ سیٹ دیٹس گوئنگ آن نا. یہ میں بھائی جان ہم نے سیاست ضرور کرنی ہے. ہمیں حقیقی آزادی چاہیے. حقیقی سیلاب جائے بھاڑ میں. حقیقی سیلاب جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, جو لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہا ہے, وہ جائے بھاڑ میں, جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. بس ہمیں حقیقی آزادی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے حقیقی آزادی سانو آپ نہیں پتا. وہ حقیقی آزادی اسی لینی کے کتے کولوں ہے سانو آپ نہیں پتا. لیکن بس آپ ہمیں جلسے کرنے دیں, ہمیں رولا رپا ڈالنے دیں. ٹھیک ہے, لوگ جائیں بھاڑ میں, ان کے خاندان جائیں بھاڑ میں, ان کے بچے جائیں بھاڑ میں. ہم اپنے جلسے ضرور کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور خبر یہ آئی کہ جناب عمران خان صاحب نے میڈیا اور سیلاب متاثرین سے گفتگو کی کہ جناب مجھ پر بہت پریشر بنا ہوا ہے کہ میں سیلاب کے لیے چندہ اکٹھا کروں.
لوگوں سے جب آپ چندہ اکٹھا کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جب تک مجھے پورا پتہ نہ ہو کہ میں پیسے کدھر لگا سکتا ہوں کہ جس سے فرق پڑے, میں پیسہ اکٹھا کرنے سے گریز کرتا ہوں. ٹھیک ہے, خان صاحب ایک کام کیجئے, آپ باقی تو سارے جائیں بھاڑ میں نا, جس طرح آپ لوگوں کا ذہن ہے, آپ صرف کے پی اور پنجاب جہاں آپ کی حکومتیں نا انہی لوگوں کے لیے پیسے اکٹھے کر لیں. کے پی کی صورتحال دیکھ لی ہے نا آپ نے, ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتائی ہے, نوشہرہ کے حوالے سے, چارسدہ کے حوالے سے, سوات, کلام, وہ تو آپ ہی کے صوبے کے انڈر آتے ہیں نا بھائی. آپ انہی کے لیے جا کے پیسے اکٹھے کر لیں یار. آپ نے اپنی یہ جو سلطنت بنا لی ہے نا کے پی اور پنجاب کی, آپ انہی لوگوں کے لیے کچھ کر لیں. ہیں تو وہ بھی پاکستانی نا, آخر پاکستانی ہمارے بھائی ہیں. اگر وہ مشکلات میں چلیں آپ ان کے لیے کچھ کر لیں. آپ نے اپنی انا کے گھوڑے سے تو اترنا نہیں ہے نیچے, دگڑم اس کو دوڑائی جانا ہے آپ نے اس سے نیچے تو اترنا نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے خدا کے لیے کچھ کر لیجئے آگے چل کے. اس کے بعد بلکہ جہاں پہ ڈونیشن, جہاں پہ اس وقت ہمیں ان تمام لوگوں کے لیے ہر قسم کا پیسہ اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے, وہاں پہ یہ خبر آئی ہے جناب, عمران خان صاحب حقیقی آزادی تحریک کے لیے 27 اگست کو امریکہ میں فنڈ ریزنگ کریں گے. ٹھیک ہے جی, امریکہ میں فنڈ ریزنگ ہوگی 27 تاریخ کو, اور حقیقی آزادی کے لیے. جبکہ اس پیسے سے آپ کتنا استعمال کر سکتے ہیں, میں ابھی بھی کہوں گا, مجھے امید ہے, میں ایک بڑا آپٹمسٹک آدمی ہوں اس حوالے سے. مجھے ابھی بھی امید ہے کہ شاید خان صاحب کے دل میں جو ہے نا وہ درد جاگ جائے گا, اور وہ اپنی یہ سیاسی دکان ذرا اس وقت بند کر دیں گے. اور جو پیسے آپ اکٹھے کریں گے برائے مہربانی مت دیجیے گا, اس حکومت کو بھی مت دیجیے گا, اس حکومت کو مت ایک روپیہ مت دیجیے گا, دہلی مت دیجیے گا, لیکن جا کے ان لوگوں پہ لگا دیجیے گا. آپ کے اندر یہ, میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہے کہ آپ پیسے پوسے اکٹھے کر لیتے ہیں. آپ کو خدا نے ایک ایسی صلاحیت دی ہے کہ آپ نے جوانی سے لے کر آج تک ہمیشہ پیسہ بہت اکٹھا کیا ہے. تو جب اس ملک میں اس وقت لوگوں کو ضرورت ہے تو برائے مہربانی سیاست سے آنکھیں بند کر کے اس طرف ذرا دھیان دے دیجیے گا. اس کے بعد ایک اور خبر آئی ہے جناب, ملک میں سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم نے سیاسی سرگرمیاں جناب 24 گھنٹے کے لیے معطل کر دی ہیں. صدقے جاؤں میں وہی ان سے کہتا ہوں نا, سارے نکمے اکٹھے کتے نے 24 گھنٹے کے لیے. 24 گھنٹے جناب ہم کچھ نہیں کریں گے. یہ 24 گھنٹے میں سیلاب چلا جانا ہے. یہ سیلاب کی جو صورتحال ہے پاکستان کو اگلے 2-3 مہینے اب آپ اس کے اندر پھنسے رہیں گے. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں, یہ میری بات آج لکھ لیجئے گا. لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہوئی ہیں, ان کو دوبارہ آباد کرنا ہے آپ نے. یہ بہت بڑا ٹاسک ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 25 سال میں اتنی بڑی قدرتی آفت نہیں آئی جو اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, اور آپ 24 گھنٹے کے لیے اپنی کیمپین بند کریں گے. یہ بھی مطلب ہے آپ نے وہ حاتم طائی کی قبر کے اوپر جو لات ماری ہے, برائے مہربانی یہ بھی نہ کریں. آپ بھی لگے رہیں, جس طرح میں خان صاحب کو بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا, آپ بھی یہی کام کرتے رہیں بیٹھ کے, آپ بھی اپنی سیاست کرتے رہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو ٹویٹیں کرنی ہوتی نا, ٹویٹس کر لی, فیس بک کر لی, مریم نواز کی تصویریں کھینچ کے وہ آپ نے پوسٹ کر دیں, یا شہباز شریف جناب وہ ہیلی کاپٹر سے آٹا پھینک رہا ہے تو جناب اس کی آپ نے تصویریں پوسٹ کر دی. یہی کرنا ہے آپ نے, کرتے رہیں بیٹھ کے, کیا فرق پڑتا ہے؟ اور میں حیران اس بات سے ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے سیاستدان جہاں بھی جا رہے ہیں وہ سیلاب زدگان کے لیے پیسہ لے کے جائیں یا نہ جائیں, کیمرہ مین ضرور ساتھ لے کے جاتے ہیں. کیمرہ مین نال ہونا چاہیے تھا جناب. یہ آٹا پھینک رہے ہوں, یہ کسی بچے کو تھپتھپا رہے ہوں, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہوں, کسی سیلاب زدگان سے ہاتھ میں لا رہے ہوں, عمران خان صاحب, شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو صاحب, یہ سب کے سب کیمرہ نال ضرور ہونا چاہیے تھا. کیونکہ کیمرے کے بغیر تو پھر آپ کا ٹور جو ہے وہ ضائع ہے نا, ظاہری بات ہے. آپ نے دکھانا بھی تو ہے جو آپ نے کتنے وزٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیمرہ اب آپ نوٹ کیجئے گا, یہ جس طرح میں نے آپ سے کہا نا یہ 2-3 مہینے کی کہانی چلنی ہے. یہ 2-3 مہینے اب کیمرہ ہر جگہ جائے گا, کیمرے کے بغیر کوئی وزٹ نہیں ہو سکتا اب. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب اوپر سے میں بھی تھوڑی دیر پہلے مہنگائی کی بات کر رہا تھا, تو مہنگائی کے حوالے سے ایک اور خبر لے لیجئے. اگست کو میں جو ختم ہونے والے ہفتے میں سال بسال کی جو مہنگائی ہے, جو پچھلے سال سے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو 44.58% کا ریکارڈ جو ہے وہ قائم ہوا ہے. 44%, آپ 44.5% اس کو سمجھ لیجئے. تو اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے, جو خود عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کرتی تھی کہ جناب دیکھیں مہنگائی سے آپ نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے, اب ذرا اپنی مہنگائی کا حال دیکھیے کہ یہ حال ہو چکا ہے. اور یہ 25 اگست کو جو ختم ہونے والا ہفتہ ہے یہ اس کا ہے, اور اس میں زیادہ تر جو مہنگائی ہے وہ مطلب وہی کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں اس کے اوپر زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. تو یہ جناب ادھر یہ صورتحال تھی. اس کے بعد ایک اور خبر جو ہے وہ منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے, اس میں تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. کراچی اور کوئٹہ میں 2 اکاؤنٹ سے اسد عمر اور قاسم سوری نے پیسے نکالے.
ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ جولائی 2013 میں اسد عمر کے اکاؤنٹس میں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے 15 لاکھ روپے ٹرانسفر ہوئے. یہ پیسے نجی بینک کی زمزمہ برانچ میں اسد عمر کے ذاتی اکاؤنٹ میں آئے. اور ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ کوئٹہ میں جناح روڈ پر واقع ایک بینک سے قاسم سوری نے قسطوں میں 21 لاکھ روپے نکلوائے. یہ بینک اکاؤنٹ بھی پی ٹی آئی کا تھا جسے ظاہر نہیں کیا گیا تھا. قاسم سوری صاحب. ٹھیک ہے جی. تو یہ دوسری بات جی, الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے جو توہین آمیز ریمارکس کا معاملہ تھا وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا. اور چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن 30 اگست کو اب اس کیس کی سماعت کرے گا. اس سلسلے میں عمران خان, اسد عمر اور فواد چودھری صاحب کو نوٹسز جو ہیں وہ جاری ہو گئے ہیں. مجھے پوری امید ہے, بلکہ حتمی یقین ہے, نہیں آئیں گے عمران خان صاحب, کیونکہ سانوں تو چیف الیکشن کمشنر پسند ہی نہیں ہے. تو چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں جب یہ سماعت ہوگی تو ایسی کی تیسی نہیں, کیونکہ یہ تو نون لیگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور ظاہری بات ہے. اور ثبوت ساڈے کول کوئی نہیں ہے, تو نہ ساڈے کول پوچھنا ثبوت کوئی نہیں ہوتے. سانوں جڑا پیڑا لگے اسی کہہ دینا جناب ہے وک گیا بس. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.